السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اس وقت ساری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ مسلمان مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے، اتنی کثیر تعداد کے باوجود ہر علاقے میں آج مسلمان مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ جہاں 100% مسلمان بستے ہوں یا جہاں 2-4% مسلمان بستے ہوں، ہر جگہ مسلمان خاص حالات سے گزر رہے ہیں، اور ایسی حالت جس کو دیکھ کر دل ملول ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی۔ یہ جس مذہب کو ماننے والے ہیں، یہ اہل ایمان اسلام، ایک نظریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو زمین پہ برپا کیا اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے امت کو غلبے کے مقام پر چھوڑا تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کو دے دیا اور کچھ عبادتیں بتا دیں، کچھ اذکار بتا دیے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے امت کو ایک غلبے کے پوزیشن میں چھوڑا اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے امت سے کہا کہ میں نے جزیرۃ العرب میں اس کو غالب کر دیا ہے، اب تم اس کو دنیا میں غالب کرو۔ آپ کے بعد جو آپ کے خلفاء آئے، انہوں نے یہ کام بحسن خوبی انجام دیا، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رسول اللہ کی امت اور رسول اللہ کا دی ہوئی شریعت اسلام دنیا کا سپر پاور بن چکی تھی۔ اس وقت کے جو سپر پاور تھے زیر نگو ہو گئے، اور سپر پاور کی حیثیت میں مسلمان رہے، اور تقریباً 1000 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک مسلمان دنیا میں غلبے کی سچویشن میں، غلبے کی کیفیت میں تھے۔ لیکن آج مسلمان اپنی ایگزسٹنس کے لیے پریشان ہیں۔ ویسٹ بینک میں یہ اطلاع آئی، ویسٹ بینک یعنی فلسطین کا وہ علاقہ، اسرائیل کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کو ایسا کچل دیا کہ خیمہ بنا کر زمین میں دفن کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک بلڈوزر ایک زندہ آدمی کو
بالکل زمین کے سپاٹ کر دے، یہ مسلمانوں کی سچویشن ہے۔ خود ہمارے اپنے ملک میں کل یا پرسوں کی خبر ہے، اتر پردیش کی دارالخلافہ لکھنؤ کا ایک علاقہ اکبر نگر، جہاں پہ 1200 گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے سے مسمار کر دیا گیا ہے۔ 1200 یعنی پوری بستی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی چیخ و پکار، آہ و بکا، ان کے آنسو اگر ایک دفعہ وہ دیکھ لیں تو زندگی کا مزہ ختم ہو جائے۔ ہمارے جو بہترین گھر ہیں، ہم آرام گاہیں ہیں، ہماری یہ شبستانیں ہیں، اگر ان کو بلڈوزر سے گرا دیا جائے تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہاں جائیں؟ ذرا غور کریں کس سچویشن میں آج امت مسلمہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ کاروبار کرتے تھے، مرغی کاٹ کر بیچتے تھے، گوشت کاٹ کر بیچتے تھے، مدھیہ پردیش میں بلڈوزر کے ذریعے سے ان کی دکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ آنے واحد میں ان سے ان کا رزق چھین لیا گیا۔ اب اس گھر میں بچے کھانے کے لیے بلبلا رہے ہیں۔ اور یہ امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسد واحد کی حیثیت میں زمین پہ برپا کیا کہ اگر ایک حصے کا، جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بستیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس شادی خانوں کے خمخمے ایسے روشن سے روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سچویشن ایسی ہے کہ انتہائی معیوب اور بہت ہی بری سچویشن ہے۔ حضرات گرامی، اہل ایمان اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے سینوں میں جو ایمان ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اس ایمان کے باوجود آج دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیوں ہوئے؟ اس پہ غور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ زمین پر کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کسی بستی کے 1400 گھروں کو گرایا گیا ہے، اللہ کے حکم سے گرایا جاتا ہے، گو کہ ظالم نے وہ عمل کیا۔ لیکن ایسی کیا بات ہو گئی کہ ہمارے دعووں کے باوجود کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے جو خوشخبریاں سنائی ہیں، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا وکذالک حقا علینا نصر للمؤمنین وکذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو نجات عطا کیے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ ہم نے رسولوں اور اہل ایمان کو نجات عطا کی، اور نجات دینا اہل ایمان کو یہ ہمارا حق ہے۔ عرش والا کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہاری سلامتی ہمارا حق ہے، تمہاری نجات ہمارا حق ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وعدے کے باوجود ہمارے گھر مسمار ہو رہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت،
غم مت کرو، رنج مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ 200 کروڑ مسلمان اپنی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، جمعہ کے روز نماز میں آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ساری دنیا میں اللہ کے ان وعدوں کے باوجود بھی آج یہ حالات کیوں ہیں؟ تجزیہ کریں تو صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو جو مطلوب ایمان ہے وہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ہمارے صرف زبانی دعوے ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے یا ہمارا جو اسلام ہے ایک کلچرل اسلام ہے، ایک کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے، دل کی گہرائی سے ہم نے اس ایمان کو، اس اسلام کو نہیں اپنایا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک کلچر وراثت میں ملا ہے، اسی کلچر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ایمان ہے، جس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نجات کا سامان کروں گا، وہ ایمان ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے 8 یا 9 طریقے ہیں یا 9 ٹیسٹ ہیں، ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ہر ٹیسٹ کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ کر رکھیں، اپنے آپ کو رکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ہمارا ایمان اس مطلوبہ مقام کو پہنچا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یا ایسے ہی کلچرل مسلمان ہیں۔ اماں نے بتا دیا کچھ سورہ یاد کر لو، وہ یاد کر لیے۔ والد نے کہا کہ بیٹا یہاں پہ مسجد ہے، جا کے نماز پڑھنا، پڑھ لیے۔ صحابہ کرام نے وہ اپنے ایمان کو پیش کیا تھا اللہ کے دربار میں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مطلوب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ آج یہ جو ہمارے زبانی دعوے ہیں، ایمان کے انتہائی کھوکھلے ہیں، تو ون آفٹر نادر 5 یا 6 قرآن مجید کے ٹیسٹ ہیں اور 3 حدیث کے ٹیسٹ ہیں۔ ان ٹیسٹوں پر ہم اپنے ایمان کو پرکھ کر دیکھیں اور ہم خود چیخ اٹھیں گے کہ واقعی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو بات قرآن مجید میں کہی، وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بالکل صحیح ہے، لیکن ہم مومن نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ پہلا ٹیسٹ سورہ انفال میں ہے، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائیں، اور یہ 5 باتیں ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ، بے شک ایمان والے مومن تو وہی ہیں، مومن تو وہ ہیں۔ تم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں مومن ہوں، وہ مومن نہیں ہیں۔ ہماری نگاہ میں مومن کون ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ 3 باتیں آ گئیں۔
اگلی آیت میں ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ زندگی میں نماز، پوری زندگی نماز کے گرد جب گھومتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں نماز قائم ہے۔ زندگی نماز کے گرد گھومنی چاہیے، کاروبار نماز کے گرد گھومنی چاہیے، حصول تعلیم نماز کے گرد گھومنی چاہیے، تمام اپنی مسلمان کی مصروفیتیں نماز کے گرد گھومنی چاہیے۔ جب کہا جائے گا کہ اس کی زندگی میں نماز قائم ہے، دکان کی وجہ سے نماز مس ہو رہی ہے، کالج کی وجہ سے نماز مس ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں نماز قائم نہیں ہے، وہ نالائق ہے، وہ پکا مومن نہیں ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان کے ٹیسٹنگ کے لیے 5 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ہمارا ذکر آ گیا، دل کانپا، گڈ، تم مومن ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ دل پہ لگی رہتی ہے، ہم تو صرف چہرے دیکھ سکتے ہیں، چہرے کے آثار دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے کہ دل کانپ رہا ہے یا دل میں کراہیت پیدا ہو رہی ہے، ارے کیا لمبا کھینچ دیا بھائی، بولتے چلے جا رہا، کراہیت پیدا ہو رہی ہے، یا اللہ کا ذکر سے اس کا دل کانپ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت کے تذکرے سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہاں اگر آخرت اور موت کا ذکر آئے تو دوسرے ہی لمحے بات کو ٹرن کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ محفل میں بدمزگی پیدا ہو جائے گی کہ یہاں پہ موت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں پہ آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں تو لطف کا مزے کا تذکرہ کرو، کچھ چٹکلے سناؤ، کچھ جوک سناؤ۔ یہ تو حضرت گرامی آپ دیکھیے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ تم جو مومن ہو، ہماری نگاہ میں مومن نہیں ہے، دنیا والے کہہ دیں اور تم بھی کہہ لو، چیخ و پکار کر لو آسمان تک کہ میں مومن ہوں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ذکر تمہارے سامنے ہو، تمہارا دل کانپ رہا ہے، خوف زدہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، ہماری آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن مجید جب تلاوت کی جاتی ہے تو تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے علاقے میں تو یہ بات عام ہے کہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ جب تک قرآن کو نہ سمجھا جائے تو ایمان کیسے ایمان میں بڑھوتری کیسے ہو سکتی ہے، ایمان میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کو سمجھیں گے ہی تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ قرآن نہ سمجھ رہے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خالی الف زبر آ، بے زبر با، مول صاحب پڑھا دی، وہی چل رہا۔ 80 سال کے ہو گئے، الف زبر آ، بے زبر با پہ ہی چل رہی ہے پوری زندگی۔ نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جب کبھی بھی حالات سنگین ہو جائیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے جو بھی دیا ہے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ گھروں کے باورچی خانے بند ہو گئے ہیں، فیملیز ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، اور یہی مسلمانوں کے بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے، اور ایک ایک ہوٹل اپنے غلے سے 10-10 لاکھ روپے نکال رہا ہے۔
اور بچے بھوکے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان کا ثبوت میرے نزدیک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کے بندوں پر جو غریب ہیں، بھوکے ہیں، پریشان حال ہیں۔ نماز میں تو دکھائی دیں گے، ویسے ہی ہوٹلوں میں دکھائی دیں گے، کھاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بھئی یہ جو پیسے ہیں وہ غریبوں کو دینے کے لیے ہیں۔ آپ ہوٹل کیوں گئے ہیں؟ آپ کے پاس جو اضافہ مال ہے اس لیے آپ ہوٹل جا رہے ہیں۔ اضافہ نہ ہو تو ہوٹل کیسے جاؤ گے؟ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، ہمارے باپ چھوٹی سی تنخواہ پہ 6 بچوں کو پالتے تھے۔ ہم نے کنکیاں بھی کھائی ہیں، کنکیاں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو اضافات پیسے دے دیا ہے، وہ ظالم گھر میں نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ گھر میں پکتا ہے، ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ جب پیسہ ملتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ تم اس مال پہ خلیفہ ہو، میرے بندوں پہ خرچ کرو، نہیں تو ہمارے پاس تمہارا ایمان اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ انتظار کرو، بلڈوزر آئے گا، انتظار کرو، اس لیے کہ تمہارا ایمان ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور جب ایمان تمہارا وہ نہیں ہے تو پھر تم ایسے مسائل کا شکار ہو جاؤ گے کہ ہماری وہ آیت کہ ننجی المؤمنین تم پہ چشمہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ تمہارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے۔ دوسری آیت سورہ حجرات میں ہے، دوسرا ٹیسٹ، اس میں تو ہم تمام فیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہاں پہ بھی آیت شروع ہو رہی ہے انما المؤمنون۔ انما المؤمنون کا مطلب مومن تو وہی ہیں، میرے نزدیک مومن وہی ہیں۔ کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ انما المؤمنون سے آیت شروع ہو رہی کہ میرے نزدیک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گئے ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پہ سوچ سمجھ کے ایمان لاتے ہوں، اور پھر شک اور ریب، ڈاؤٹ فل نہیں ہوتے اس معاملے میں، کوئی شک نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین بات کہی، ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے جد و جہد کرتے ہیں۔ خالی نماز پڑھ کے دستر پہ نہیں چلے جاتے، کچھ قرآن پڑھ کے اپنی زندگی میں مصروف نہیں ہو جاتے، بلکہ حق و باطل کے مارکے میں حق کے ساتھ جو ہے کوشش کرتے ہیں، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو لگاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ہمارے نزدیک مومن۔ اگر یہ مومن، یہ ایمان تمہارا نہیں ہے تو پھر انتظار کرو، ہماری مدد تمہارے لیے نہیں ہے۔ ہماری مدد تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا سب کچھ دین کو غالب کرنے کے لیے لگا دیتے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جد و جہد کرنا، سٹرگل کرنا، حق کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو غالب کرنے کے لیے۔ کس سے؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ ایمان ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے نبی اور 1,25,000 صحابہ کیا ایمان کی حق و باطل کی جد و جہد کو چھوڑ کر گھر میں خالی نمازیں پڑھتے تھے؟ اس لیے ہم مسلمان ہوئے اتنی دور؟ پورے کے پورے صحابہ کے کانسیپٹ یہ تھا، ایمان کا مطلب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سب کچھ نثار کرنا، گھر سے نکلنا، اپنی جانوں کو کھپانا، اپنے مالوں کو لگانا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا، اس لیے وہ غالب تھے۔ آج وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کی آیت ہم پہ چسپاں اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی تک صرف 2 ہی ٹیسٹ بتائے قرآن مجید کے۔
یہ دو ٹیسٹ میں بھی ہم یا تو بارڈر پہ ہیں یا فیل ہیں. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنے طور پہ کر لے. بھائی اللہ کے ذکر سے دل کانپ رہا یا سیل فون میں اچھل رہا؟ سیل فون کی زندگی اتنی عادی ہو گئی ہے کہ دل صرف اچھلنا سیکھ گیا ہے، صرف خوشی سے اچھلنا سیکھ گیا ہے. اللہ کے ذکر سے رونا، گھبرانا، وہ کیفیت ختم ہی ہو گئی ہے. ظالم شیطان نے دنیا کو ایسے مرصع اور منزہ کر دیا ہے، سجا دیا ہے کہ بس دل اچھلنا چاہتا ہے خوشی سے، دل رونا نہیں چاہتا، دل غمزدہ ہونا نہیں چاہتا. چاہے بچہ یا بوڑھا، سب کی عادت بن گئی کہ صرف خوشی ملے دل کو. اللہ کا ذکر سنیں، قیامت کا ذکر دیکھیں اور دل روئے، دل گھبرائے. واہ، خال خال کہیں مل جائیں تو ایسے مسلمان مل جائیں. حضرات گرامی، تیسرا ٹیسٹ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب میں ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں، یہ زیب ہی نہیں، یا انہیں یہ حق ہی نہیں. تین باتیں ہیں اس میں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ میں تین باتیں. ایک تو اس کے لیے مومن کے لیے لائق نہیں، ایک مومن کے لیے زیب نہیں، تیسرا مومن کے لیے حق ہی نہیں. کیا نہیں؟ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو اس معاملے میں اپنا اختیار استعمال کریں، اپنا آپشن استعمال کریں. یہ ایک مومن کا حق نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور رسول پکارتے ہیں یہ مت کرو، ہم کہتے ہیں کہ کریں گے. اٹس مائی آپشن، آئی وانٹ ٹو لیو مائی اون لائف. میں اپنی زندگی اپنے معیار پہ گزارنا چاہتا ہوں، میں اپنی شادی اپنے معیار پہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا گھر اپنے معیار پہ سجانا چاہتا ہوں، میں دوستیاں اپنے معیار پہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ دوستی تمہارے لیے ٹھیک نہیں، یہ میرا آپشن ہے. اللہ کے رسول کی بات کو ہم کاٹ دے رہے ہیں. تجارت نہیں، یہ میرے اپنے انداز میں کروں گا. بہت زمانے پہلے ایک بنڈی پہ میں گیا، کچھ تول کے بیچ رہے تھے تو میں خریدا. تو پتھر اٹھا کے دیکھا تو پتھر کے پیچھے جو ایک سوراخ رہتا اس میں تھوڑی سی کتھل لگاتے اس کو وزن برابر کرنے کے لیے. وہ کتھل نکال کے بالکل نکالی دیے وہ، اور تقریباً جو ہے 200 گرام کا فرق آ گیا. مسلمان تھا. ارے میں بولا یار مسلمان ہے تم ایسا تول رہے ہیں، یہ مسلمان کے لیے اچھی بات نہیں نا، اسلام کے خلاف ہے نا. اس کی جو الفاظ تھے، مول صاحب یہاں پہ اسلام نہیں چلتا، یہ کاروبار کی جگہ ہے. یہ عام ذہن ہے جو آدمی بول دیا ہے. مطلب میں اپنا آپشن چلاؤں گا، رسول اللہ کی بات میں نہیں مانوں گا. یہ دنیا جو سجی ہے اس میں دھوکہ دینا ضروری ہے، یہ میرا آپشن ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، پھر تم کو کوئی اختیاری نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ شادیاں شادی کرو. اللہ کے نبی سے نعوذ باللہ ہم کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی آج کے زمانے میں نہیں چلتا. یہ شادی خانے تو ہمارے لیے بنے، ان کو سجانا پڑے گا. اٹس مائی آپشن.
بلڈوزر نہیں تو کیا آئیں گے؟ اللہ نے کہا تھا کہ ایمان لاؤ، نجات ہماری طرف سے تم کو ملے گی، لیکن ہمارا ایمان فیل، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تجارت میں، معاشرت میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہم اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیے، مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا ذاتی آپشن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول بتا دیے، ختم، وہی کروڑوں کا نقصان ہو جائے نیور مائنڈ، زندگی فقیری میں آ جائے کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بس سب سے اونچی، وہی میرا آپشن۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں میں اپنا آپشن استعمال کروں، پھر تیرا ایمان اللہ کے پاس معتبر نہیں ہے، تیرے ایمان کا حق ہی نہیں ہے کہ تو اپنا آپشن استعمال کرے۔ حضرات گرامی، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹیسٹ بیان فرمایا ہے سورہ زمر میں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ بیچ میں ایک لفظ ہے لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کراہیت محسوس کرتے ہیں، دل میں انقباض محسوس کرتے ہیں، ارے کیا ایک اللہ کا ذکر یارو، بس ہو گیا، بس ایک اللہ کا ذکر، کراہیت، ارے کچھ بات کرو کرکٹ کی، کچھ بات کرو تجارت کی، کچھ بات کرو شادیوں کی، کچھ بات کرو مینو کی، کیا ایک اللہ کا ذکر؟ ایک اللہ واحد کا ذکر کریں، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اس کو چھوڑ کے دوسرے باتیں کرنے لگیں، اذا ہم یستبشرون، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، واہ، اور سناؤ یارو، اور کیا ہوا، اور کیا ہوا، پلاٹر بڑا مزیدار تھا، اس کے بعد کیا آیا، سناؤ۔ ارے قرآن میں نہیں، قرآن رکھو، قرآن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، ایک اللہ کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دنیا کے معاملے میں وہاں کرکٹ کا کیا ہوا، وہاں پہ وہاں کیا ہوا، ان کے بچے باہر کیا کر رہے ہیں، وہاں کیا گھر بنایا گیا، یہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس محفل پہ لعنت ہوتی ہے۔ ہماری پوری محفلیں ویسی بن گئی ہیں، ایک اللہ کا ذکر، سب لوگ بس کرو یارو، یہ مصلی اٹھاؤ، یہ عام بات چل رہی ہے ہمارے مسلمانوں کی محفلوں کی۔ مسجد میں ٹھیک ہے بھائی، یہاں پہ بھی یہی باتیں، فیل، ایمان کے ٹیسٹ میں فیل۔ نمازیں تو چل رہی ہیں، نہ قرآن پڑھنے سے ایمان تازہ ہو رہا ہے، نہ اللہ کے راستے میں جد و جہد ہے، نہ اپنے آپشن کو رسول اللہ کے مقابلے میں ختم کر رہے ہیں، نہ اللہ کے ذکر سن کے دل میں کیفیت شوق پیدا ہو رہی ہے، بلکہ انقباض پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اگر ہمارا ایمان ہے تو اللہ کی نجات کیسے آئے گی؟ بلڈوزریں جو آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، وہ آنسو جو اللہ کے لیے نہ بہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے آنکھوں میں آنسو اسے لاؤں گا کہ تمہاری دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ تمہارے آنسو میرے لیے نہیں نکل رہے، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے نکال دوں گا۔ حضرات گرامی، 2-3 اور ٹیسٹ تھے قرآن میں، اس کو چھوڑ کر ہم اب حدیث کے طرف چلتے ہیں۔ حدیث کے 3 ٹیسٹ ہیں، کئی ہیں، اس میں سے ہم نے 3 چنا ہے۔ ایک
حدیث میں اللہ کے نبی، یہ پوری صحیح بخاری اور مسلم میں احادیث آپ کو ملیں گے، تینوں احادیث. لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں کوئی مومن ہی نہیں. اب آپ اندازہ لگا لو، نہیں میں مومن ہوں بھائی، میرا آدھار کارڈ دیکھو، میں ابھی مجلس کوڈ ڈال کے آیا بھائی، میں مومن ہوں بھائی، مسلمان ہوں. ارے ہوں گے یارو، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں یہ سنو. لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا، حتیٰ، یہاں تک کہ حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. وہ آدمی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ میری محبت، اس کی باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، تمام انسانوں کی محبت پہ میری محبت غالب نہ ہو جائے. مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے. مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے، مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اب میری محبت کو بیوی کے محبت کے نیچے دبا دیتا ہے، بچوں کی محبت کے نیچے دبا دیتا ہے، مومن نہیں ہے. ہوگا نماز پڑھے، میرے نزدیک تو مومن نہیں ہے. اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ تمام چیزوں سے زیادہ وہ مجھے نہ چاہے. زندگی میں ہلکی سی تکلیف کے انداز لگ جائے کہ بھئی یہ تکلیف آ رہی ہے، رسول اللہ کی محبت کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیتے ہیں. ہم کاروبار کر رہے ہیں رسول اللہ کی محبت کو دیوار پہ مار کر، شادیاں کر رہے ہیں رسول اللہ کی محبت کو دیوار پہ مار کر، ہم دوستیاں نبھا رہے ہیں رسول اللہ کی محبت کے خلاف. اسراف کو فروغ دینے کے لیے ہم دوستیاں نبھا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسراف کو ختم کرو، سادگی اختیار کرو. لیکن ہم دوستیاں اور رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں اسراف کے معاملے میں. کسی بھی مول صاحب سے بولا کہیں کہ مول جا رہے ہیں، مول صاحب اتنی بڑی شادی میں نہیں ذرا رشتہ داری نبھانا ہے. کل رسول اللہ کو کیا صورت دکھائے گا جب رسول اللہ پوچھ رہے ہیں میری محبت کہاں ہے تمہارے دل میں؟ رشتہ داروں کی محبت جس سے تم اسراف کو فروغ دے رہے ہو، اور میری محبت کہاں ہے جبکہ میں نے کہا تھا کہ تم سادگی اختیار کرو، میری محبت کے لیے تم جیو، میری محبت کے لیے مرو. دیکھو میرے صحابہ نے یہ کام کر دکھایا ہے. بلڈوزر آ رہے ہیں، جب تک کہ اس دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھ نہ جائے، تمام لوگوں کی محبتوں پر انتظار کرو. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں انتظار کرو، وہ دن ہمارا فیصلہ نافذ ہوگا. یہ ٹیسٹ میں کتنے ہم لوگوں میں سے جو ہے یہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جس دن اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، فجر کے وقت اپنے حجرے میں سے آپ نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے دیکھا، صحابہ کرام صف باندھے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کے چہرے پہ مسکان آئی، آپ کے چہرے پہ مسکان آئی. رسول اللہ جب کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں تو صحابہ میں بے چینی پیدا ہو گئی. اس بات کا امکان ہو گیا کہ شاید صفیں ٹوٹ جائیں، لوگ والہانہ طور پہ رسول اللہ کی طرف آ جائیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ سے بتایا آرام سے نماز جاری رکھو، پردہ کھینچ دیا.
اور 4 گھنٹے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسلمانوں کے جس اجتماعی عمل پہ آخری دفعہ رسول اللہ کے چہرے پہ مسکان آئی وہ مسجد کی جماعت۔ ظالموں، اس نماز سے اپنے آپ کو دور کرتے ہو۔ کیا محبت ہے؟ آ رہے ہیں دیکھو اب جمعہ میں اب نماز پڑھنے کے لیے، یہ محبت ہے رسول اللہ سے؟ رسول اللہ کی آخری مسکان، نمازوں کی صفیں، دنیا میں اتنے کھو گئے، رسول اللہ سے کوئی محبت نہیں، اور جمعہ میں بھی بڑی کراہیت سے آ رہے ہیں 2 بجے 10 منٹ پہلے۔ یہ محبت ہے؟ جب یہ محبت نہیں ہے تو ایمان، دنیا میں تو کہہ لے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن اللہ رسول کے پاس ایمان نہیں ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا میرے نزدیک جو اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی بھائی کے لیے چاہے۔ اگر میرے لیے ایک اچھا گھر ہو میں پسند کرتا ہوں، میرے بھائی کے لیے بھی اچھا گھر پسند ہو۔ میرے بچوں کی تعلیم مجھے پسند ہو، میرے بھائی کے بچوں کی تعلیم بھی مجھے پسند ہو۔ بھائی کا مطلب خالی سگا بھائی نہیں، مومن۔ ہر مومن کا بچہ آج لاکھوں روپے شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ پیسوں کو مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کر دیا جائے تو مسلم قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ کیا ایمان ہے؟ کس تحت الثری میں ایمان کے ہم اپنے آپ کو پہنچا دیے ہیں کہ ہم پوری زندگی سیلفش، مجھے ڈیزائنر ویئر مجھے، گاڑی میری، گھر میرا، سب کچھ میرا، شان میری، آن میری۔ ارے مسلمان بچے غریب بھوکے نہیں، ارے وہ تیرا بھائی ہے، تجھے جو پسند ہے وہی اس کے لیے پسند کر۔ ایمان دیکھیے کیسا ہے۔ ہم اپنے سینے میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر رہے ہیں۔ آج غزہ میں 17 سال سے 2 روٹی کے لیے محتاج ہیں۔ 17 سال سے اوپن ایئر جیل غزہ۔ اب تو اور زیادہ معاملہ ہو گیا ہے گزشتہ 70 دن سے، لیکن 17 سال سے 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے تھا۔ ان 17 سالوں میں ہم نے کتنے پلاٹروں کو اڑا دیا، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ ہر آدمی دیکھ لے، خود میں ہی دیکھ لوں کہ میں نے کتنے پلاٹر اڑائے ہیں شادیوں میں۔ جب میں یہاں پلاٹر کھا رہا ہوں، وہاں پہ غزہ کا بچہ بھوک سے، اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، روٹی کا ٹکڑا دو۔ ماں کے آنکھ میں آنسو، روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں دے سکتا، ظالم مسلمان جا کے پلاٹر کھا رہا ہے یہاں پر۔ ایمان ہے یہ؟ اس ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری جا سکتی ہے مسلمان کہہ کر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان وہ معیاری اگر پیش نہ کرو گے میرے دربار میں تو پھر رومت کے بلڈوزر ہمارے گھر گرا دیے ہیں، ہمارے مشکل حالات ہو رہے ہیں۔ پہلے ایمان لاؤ، ایمان لاتے ہی ہماری قدرت جوش میں آ جاتی ہے، ہم ایسے راستے سے نجات دیتے ہیں کہ دنیا حق دک رہ جاتی ہے۔ وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ حضرت گرامی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی لا یؤمنو، لا یؤمنو کا مطلب تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں، حتی یکون ہواہ تبعا ما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس
میری لاہوی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اللہ کے نبی کے جو شریعت ہے اس کے تابع اپنی خواہش. شادی، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سادگی. بس سادی شادی کر لو بھائی، ایک 50 60 70 آدمی کو بلا کے شادی کر لو، کھانا وانا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، بس جو چائے پی لو چلے جاؤ، سادگی، کھجور کھا لو چلے جاؤ بھائی. یہ کیا ہے؟ اپنی شریعت کے نیچے اپنے خواہش کو کرنا. ارے رکھو یارو، شریعت چلتی کیا؟ آج کے زمانے میں میں کتنے دعوتیں کھایا، میں دعوت نہیں دیا تو چلتا کیا؟ یہ عام بات ہے. کتنے دعوتیں کھایا، میں نہیں. ارے رسول اللہ کے پاس کیا صورت بتاؤ گے؟ اور وہاں جو دعوت ہوگی قیامت میں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زقوم کا درخت ہے جس سے اس کی ضیافت ہوگی. اسے کہ تم نے دنیا میں اپنی خواہش کو رسول اللہ کی خواہش کے تابع نہیں کیا، آپ کی شریعت کے تابع نہیں کیا، تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے. تو حضرات گرامی، اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں مومنوں کو نجات دوں گا، وہ غلط نہیں ہے، 100% صحیح ہے. لیکن ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو وہ ایمان اس مرحلے میں نہیں ہے جو اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اس دل میں جو ایمان ہے